السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 80 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مثالی گھر۔ ناظرین کرام، گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ گھر سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، بھاڑے پر رہتے ہیں، جیسے ہی سال پورا ہوا نیا گھر تلاش کرنا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ مہینہ جیسے ہی ختم ہوا، نیا مہینہ شروع ہوا، سامنے والا کرایہ لینے کے لیے سوار ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی تکلیف سننا نہیں چاہتا، ہماری پریشانی کو نہیں سنتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ 1 سال کا بھاڑا پہلے ہی لے لیتے ہیں، چیک پہلے ہی لے لیتے ہیں، اب آپ کو ڈالنا ہی ہے، دینا ہی ہے، اور ہر سال گھر بدلی کیجئے، پورا سامان اٹھا کے لے جائیے، پورا سامان دوسری جگہ پہنچائیے، پریشانی ہی پریشانی۔ اس لیے جس کو بھی اپنا گھر ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ گھر کو جس طریقے سے ہم نے جنت بنایا ہے، جنت کے اندر بھی گھر بنائیں، کوشش کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اس پر ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ آپ سوچیں، ہم اور آپ دن بھر تھکے مادے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اپنے کام میں رہتے ہیں، جیسے ہی گھر پہ آتے ہیں اور ذرا لیٹ لیتے ہیں، پوری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھر سکون کا ذریعہ ہے، اور گھر واقعی جنت بن جائے گا جب گھر والی بھی سکون کا ذریعہ ہو۔ گھر جنت بن جائے گا جب بچے لوگ ہمارے صحیح ہو، ہمارے پڑوسی اچھے ہوں۔ آئیے کوشش کریں، یہ دیکھیں مثالی گھر کیسا گھر ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑا مہمان خانہ ہے، لوگوں کے لیے رہنے سہنے کی جگہ ہے، یہ خوش بختی کی نشانی ہے۔ بڑا گھر، کشادہ گھر، یہ اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جس کو یہ چیز مل جائے۔ لیکن حدیث کے اندر آیا، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4032، اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ جس کو بھی یہ مل جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ نیک بیوی اور کشادہ گھر، بہترین پڑوسی، اور نمبر 4 بہترین سواری، آرام دہ سواری، اچھا پڑوسی، بہترین بیوی، یعنی اللہ کے کام میں مدد کرنے والی بیوی، دین کے کام میں مدد کرنے والی بیوی، اگر جس کو مل جائے، آخرت والی مل جائے، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی نشانی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے قسمت پر راضی رہنا ہے اور اچھا کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ کیا ہے؟ والمرأة السوء والجار السوء والمرکب السوء والمسکن السوء۔ 4 چیزیں ایسی ہے جو بدبختی کی نشانی ہے۔ بری بیوی، جھگڑا کرنے والی مل گئی، گھر کو جہنم بنا کر کے رکھا ہے، تو مثالی گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشانی ہے، آدمی جھیلے، کیا کرے، ناشکری مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور اگر ایسی بیوی مل گئی تو صبر کیجئے اور دعا کرتے رہیے۔ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی، فوراً کہہ دے گی مجھے آپ کے گھر سکون ملا ہی نہیں۔ تو اگر ناشکری بیوی ہاتھ لگ گئی ہے تو آپ صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں آزمایا جا رہا ہوں۔ تو اگر آزمائش ہوگی تو صبر کرتے رہیے، اسے اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے۔
سمجھاتے رہیے، مار پیٹ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صدقہ و خیرات کرو۔ کیوں تعداد زیادہ ہے جہنم میں؟ ناشکری ہے، احسان فراموش ہے، لعن طعن کرتی ہے، اس لیے صبر سے کام لیجیے۔ تو جس کو بھی ایسی بیوی مل گئی تو ایک آزمائش ہے۔ پھر اسی طریقے سے پڑوسی خراب مل گیا، بھائی نظر رکھتا ہے، بیٹی پر نظر رکھتا ہے، پھر اسی طریقے سے گھر والی پر نظر رکھتا ہے، وہ تاکتا جھانکتا ہے، تکلیف دیتا ہے، گالی بات کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اب کیا کہا جائے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر جہنم بنا ہوا ہے، اندر سے لاکھ ڈیکوریشن رہے لیکن سب آجو باجو صحیح نہ ہو، فائدہ کیا ہے؟ شانتی نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح سواری صحیح نہیں، نئی نئی سواری لیے خراب، بار بار خرابی ہوتی جا رہی ہے، اور گھر بھی بہت چھوٹا ہے، اب اسی میں کیسے رہیں؟ تو تکلیف اٹھانا ہے، رہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بھی بڑا گھر نصیب ہو جائے، ہر چیز اس کے اندر ہے، آرام سے ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اترائے نہیں۔ کتنے لوگ کیا کرتے، لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بھئی رب کا فضل تو ہے تو رب کا شکر بھی ادا کیجیے۔ اللہ دے کر آزماتے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں، دونوں طریقے کی آزمائش چل رہی ہے۔ اب مالدار لوگ یہ نہ کہیں کہ جی اللہ مجھ سے خوش ہے تو دے دیا، فلانے سے اللہ ناراض ہے تو اس لیے اللہ نے نہیں دیا، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا، شکر ادا کیجئے، جن کو نہیں دیا وہ صبر کرے۔ اور مومن یہ دو چیز کے درمیان ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 2999 کہ مومن کا معاملہ عجب ہے، اور یہ مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اگر دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اگر لے لیتے ہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر، صبر کرتے رہیے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ مثالی گھر وہ ہے جو گھر کشادہ ہو، اچھے پڑوسی ہوں، بہترین سواری ہو، بیوی اچھی ہو، سپورٹ کرنے والی ہو، آخرت کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی ہو، دنیا دار نہ ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ آئیے اللہ سے ڈرنے والی ایک عورت کی نشانی بتا دوں۔ جس کو بھی ایسی عورت ہاتھ لگ گئی ہے، ایسی بیوی ہے، تو اس کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1308 1308 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور نیک کام میں دونوں ساتھ میں رہے۔ کتنے فائدے کی چیز ہے۔ آج کل ہم اور آپ کیا چیز کے لیے اٹھا رہے ہیں، یا ہمارے کچھ بھائی کیا چیز کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ فلم دیکھنے کے لیے، دونوں ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، پوری فیملی دیکھ رہی ہے، ٹی وی پر لگے ہوئے ہیں، ٹی وی کی آواز آ رہی ہے یا بیوی کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو گھر ایسا گھر ہو جس کے اندر قیام اللیل ہے تو اس گھر میں برکت برستی ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ وایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ فإن ابا نضحت فی وجہہ الماء، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی مار کر اٹھاتی ہے۔ ایسی بیوی مل جائے، کاش ایسے شوہر مل جائے۔ اس گھر کے اندر سکون ہے، شانتی ہے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا تو کیا کرنا، اللہ کے حساب سے چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ آج تو فجر کی نماز کے لیے نہ ہم خود اٹھتے ہیں نہ بیوی کو جگاتے ہیں۔ اگر بیوی کو جگائیے تو کیا بولے گا، ارے جائیے جائیے، آپ کی نماز آپ کے ساتھ، ہماری نماز ہمارے ساتھ، قبر میں ہم دیکھ لیں گے۔ دنیا داری آ گئی۔ اور ویسے بھی وہ گھر جنتی کیسے ہو سکتا ہے جس گھر میں دیر رات لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مثالی گھر کی نشانی یہ ہے کہ رات میں جلدی سو جائیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دیکھ لیجئے کیسا تھا۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 568 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو کراہیت جانتے تھے، صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے، عشاء کی نماز ہو جا رہی ہے، اس کے بعد سے فجر تک تو بات چیت چالو ہے، اور ہمارے پاس تو موبائل آ ہی گیا ہے، ہر چیز فری ہے، نیٹ فری ہے،
सब लोग लगे हुए हैं, भाई भी लगा हुआ, बहन भी लगी हुई है, घर के सब लोग लगे हुए हैं और पूरी रात उसे बर्बाद हो रहा है, रात को बर्बाद कर रहे हैं हम और आप। जबकि रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया है और दिन में काम करने के लिए है, लेकिन फजर तक सोते रहते हैं और फजर की अजान जैसे हो गई उसके बाद जाके सो जाते हैं, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते। बड़ा बदनसीब है वो जिसके घर में फजर की अजान हुई और नमाज न पढ़ी न पढ़ा। ऐसे लोगों के लिए क्या है? सही बुखारी किताब तहज्जुद किताब नंबर 19 हदीस नंबर 1144, एक आदमी के बारे में कहा गया फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सोते रहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। अब देख लीजिए कितने लोग शैतान का पेशाब अपने कान में ले रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर इबादत का शौक़ हो, घर के सब लोग एक दूसरे को जगाएं, एक दूसरे की हेल्प करें और रात में जल्दी सो जाएं, वो घर मिसाली घर है। सब लोगों को बोल दीजिए बेटा जल्दी सोना है, बेटी जल्दी सोना है, ज़्यादा देर तक नहीं जागना है। रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया है, फिर इसी तरीके से दिन में काम करेंगे। अब क्या होता, फजर के वक्त सोने जाएंगे तो दिन में 12 बजे तक सोते। जो कौम दिन में 12 बजे तक सोएगी तो सुबह की बरकत उसको कैसे मिलेगी? बरकत हासिल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो सुबह के वक्त बरकत बरसती है तो हम और आप सोते रहते हैं। सख्र जो इस हदीस के रावी और बयान करते हैं कि मैं सुबह सुबह तिजारत के लिए भेजता था, आज मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ। तो मेरे भाइयों, फजर की नमाज का एहतमाम और फजर के बाद काम पर लग जाइए, अल्लाह ताला बरकत नाजिल कर दे। दूसरे लोगों ने हमारी तहजीब को अपना लिया है, तो हमारे घर में अगर फजर तक जागना हो और फजर के बाद सोना हो, हमारा घर मिसाली घर नहीं है। अपने घर को मिसाली घर बनाइए, तब फ़ायदा है। मिसाली घर तो वो है जिसके अंदर बच्चे लोग भी मिसाली हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मिसाली घर तो वो है जिनमें बाल बच्चे माँ बाप को देखकर तौर तरीका सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। जिस घर के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत है, जिस घर के अंदर हाजरा की तरबियत है, जिस घर के अंदर सारा की तरबियत है, अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो जाए तो उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हाजरा मिसाली औरत है, तो इसलिए देख लीजिए कैसे बच्चे हुए। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102, जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बेटा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या बती फल मा तुमर, बेटे मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बोल बेटा तेरी क्या राय है। जिस घर के अंदर बाप बेटे का मशवरा हो और बाप बेटे का दोस्ताना हो, वो घर मिसाली घर है। और जिस घर में बाप बेटे के दरमियान दूरी हो, बातचीत बंद हो, एक दूसरे से अलग थलग हो, वो घर मिसाली नहीं हो सकता। फंजुर माज़ा तरा, बोल बेटा तेरी क्या राय है। जिस घर के अंदर बाप ये समझे कि मैंने जो बोल दिया वही सही, बेटा जो बोला बिल्कुल गलत, या जिस घर के अंदर ये रहे बेटा समझे मैं होशियार, मेरा बाप बुद्धू, मेरी माँ बुद्धू, उन लोगों को कुछ नहीं आता, मैं ज़्यादा जानता हूँ, वो घर बर्बाद है, मिसाली घर नहीं है, जन्नती घर नहीं है, वो जहन्नमी घर हो गया है। फंजुर माज़ा तरा, बोल बेटा तेरी क्या राय है। अगर ऐसी तरबियत होगी तो बेटे का जवाब आएगा या बती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बू जानकर गुजरिए जो हुक्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो देखा आपने, घर के लोग अच्छे हो, शौहर अच्छा हो, बीवी अच्छी हो, बाल बच्चे अच्छे हो, पड़ोसी अच्छे हो, मिसाली घर है। वो घर मिसाली है जिस घर के अंदर कुत्ते ना हो, पिक्चर ना हो। आजकल देख लीजिए हमारे घरों में कुत्ते हैं, लोग कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्ते की हिफाजत कर रहे हैं, इंसान की हिफाजत नहीं हो रही, कुत्ते की हिफाजत हो रही है। एक लत लगी हुई है, क्या मालूम, जो लोग अपने आप को बोलते हैं हम ज़्यादा आला तालीम याफ्ता, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं। वो तो वेस्टर्न कल्चर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ कर आया है और जानवर कुत्ते को लेके चल रहा है, कुत्ते को खिला रहा है, पिला रहा है, अपनी गाड़ी पर बैठा के घुमा रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, उसकी मालिश भी कर रहा है, वो भी मालिश कर रहा है, और कहीं कहीं कुत्ते का तो इस्तेमाल भी हो रहा है। उससे बचना चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर है। तो जिस घर के अंदर कुत्ते हों और जिस घर में पिक्चर लगी हुई हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। वो घर मिसाली घर नहीं है, वो घर जन्नती घर नहीं, बल्कि वो जहन्नमी घर है। हदीस के अंदर क्या आया, सही बुखारी किताब बदल खल्क किताब नंबर 59 हदीस नंबर 3322, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीह कल्बुन वला सूरा, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में पिक्चर लगी हुई हो। हाँ, कुत्ते पाल सकते अगर घर वाकई ऐसी जगह पर है जहाँ परेशानी है,
تو حفاظت کے لیے کتا ہو، یا پھر جانور وغیرہ اس کی حفاظت کے لیے تو ایسے کتے پال سکتے. اسی طرح شکاری کتا ہے وہ کتا پال سکتے، لیکن شوق کے لیے پالنا یہ صحیح نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. وہ گھر جنتی گھر نہیں ہے، مثالی گھر نہیں ہے جس گھر کے اندر شوق کے لیے کتے پالے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہیں کہیں پر لوگ اپنے گھروں کے اندر پکچر لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فوٹو لگائے ہوئے ہیں، اسٹارز کے فوٹو لگے ہوئے ہیں. جی یہ فلمی دنیا کا اسٹار ہے، یہ کرکٹ کی دنیا کا اسٹار ہے، یہ فٹ بال کی دنیا کا اسٹار ہے. میرے بھائیو، اگر اسٹارز کے فوٹو لگے ہوئے ہوں گے تو ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ ہیرو سے زیرو بنے گا. اس لیے پکچرز کو ہٹا دیجئے، نکال دیجئے، تو ہمارا گھر مثالی گھر ہوگا اور گھر کے اندر برکت برسے گی. اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس گھر میں کتے ہیں اور جس گھر کے اندر پکچر ہے. مثالی گھر کون سا گھر ہے؟ بہترین گھر کون سا ہے؟ جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، جس گھر سے صرف ٹی وی کی آواز آئے اور بیوی کی آواز آئے، وہ گھر مثالی گھر نہیں ہے، وہ گھر جنتی گھر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 780، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نفلی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. کتنے گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے گھرانے، وہاں نماز کا اہتمام ہی نہیں، نہ فرض نماز، فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے، نہ نفلی نماز، نہ قیام اللیل، کسی کا اہتمام نہیں. تو گھر کے اندر تو شیطان آئیں گے ہی. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں میں بھوت ہے، شیطان ہے، جنات ہے، اور کوئی بھی گھر بچا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی ہمارے گھر پہ کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو میرے بھائیو، شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ، مثالی گھر بنانے کا بہترین ذریعہ اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے. آئیے قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنے گھروں میں تلاوت کیجئے، اللہ کی رحمت برسے گی، فرشتے آئیں گے اور شیطان بھاگ جائے گا. مثالی گھر کون سا گھر ہو سکتا ہے؟ جنتی گھر کون سا گھر ہوگا؟ بہترین گھر کون سا گھر ہوگا؟ ہمارا گھر بہترین کب ہو سکتا ہے؟ مثالی کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہوگا جب ہمارے گھر میں میوزک نہ ہو. آج دیکھ لیجئے لوگ کان میں ایئر فون لگا لگا کر گانا سن رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، ہمارے گھروں سے آواز آ رہی ہے، ہماری گاڑی سے آواز آ رہی ہے. تو کیسے ہمارا گھر بہترین ہوگا؟ ہماری گاڑی کیسے بہترین ہو سکتی ہے؟ مثالی گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں بھی گانا بجانا ہو اور اسی میں لوگ مست ہوں تو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212، فی ہذہ الامہ خسف و مسق و قذف. اس امت کے اندر دھسنا پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، کہ جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اور ڈھول باجے کے سامان بکیں گے، ساز باز بکیں گے. پھر اسی طرح کہا گیا شراب پی جائے گی. جس گھر کے اندر شراب پی جا رہی ہے وہ گھر اچھا کیسے ہوگا؟ جس گھر کے اندر ناچ گانا ہے وہ گھر اچھا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا، پھر اسی طرح عقیقے کے موقع پر ناچ گانا، ولیمہ کے وقت ناچ گانا، اور جس گھر کے اندر ناچ گانے کا اہتمام کیا جائے وہ گھر مثالی گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھر جہنمی گھر ہے. اس گھر سے اللہ تعالیٰ سکون کو چھین لیتے ہیں، سکون غارت ہو جاتا ہے. اس لیے آئیے اپنے گھر کو جنتی گھر بنائیے، اپنے گھر کو مثالی گھر بنائیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. مثالی گھر کون ہے؟ جنتی گھر کون ہے؟ مثالی گھر کیسا گھر ہے؟ جنتی گھر کیسا گھر ہے؟ مثالی گھر تو وہ ہے، جنتی گھر تو وہ ہے جہاں کی خواتین گھر کے اندر رہے. اس لیے گھر کو سکون کا ذریعہ کہا گیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہمارا گھر بھی ایسے ہونا چاہیے. وہ سب باتیں ہمارے لیے بھی ہے، ہماری خواتین کے لیے بھی ہے. کہا جا رہا ہے تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. آج کل کچھ خواتین ایسی ہیں جو مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہے، ورنہ باہر گھومنا پھرنا لگا ہوا ہے. اور پہلے کی خواتین گھر کے اندر. اس لیے قرآن کریم میں نبی کے گھرانے کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھرانے کا تذکرہ ہے. ان کو نصیحت کی جا رہی ہے. وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، اللہ والیاں تھی. جب ان کے لیے ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟
کہا گھروں میں ٹھہری رہو، لیکن آج کل ہماری خواتین دیکھیے باہر گھوم رہی ہیں، بیکار کی گھوم رہے ہیں، انہوں نے بوجھ مول لے لیا ہے، کام کے لیے بھی نکل گئے، جبکہ کام کرنا مردوں کا کام ہے۔ تو کہا گھروں میں ٹھہری رہو اور پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت مت کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ گھرانہ بہترین گھرانہ جہاں کی عورتیں نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اپنے گھروں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں وہاں آ رہی ہے۔ اب غور کریں 2 مرتبہ آیا تم لوگوں کا گھر، تم لوگوں کا گھر۔ یہ گھر کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر کو مثالی گھر بنائیں۔ ہمارا گھر اگر مثالی بن گیا تو ہمارے لیے فائدہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر گھر کو جنت بنا کے رکھیں گے لیکن گھر کے لوگ ہی صحیح نہیں ہیں تو فائدہ کیا؟ تو ہمارے لیے شانتی کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا گھر کے بچوں کو سدھارنے کے لیے ہمیں کچھ مار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو کبھی کبھی ڈانٹیے، پھٹکاریے، بتائیے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو لکڑی بھی رکھیے اپنے گھر پہ بس دکھانے کے لیے تاکہ پتہ تو چلے۔ تو اگر ہم اور آپ سیدھے ہو جائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، جی نہیں، بچے ناراض ہو جاتے ہیں، مانتے نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، سختی کرنی پڑے گی۔ ہماری جب اپنے گھر والے کے سامنے نہیں چلتی ہے، بال بچوں کے سامنے نہیں چل سکتی، تو دوسروں کے سامنے کیا چلے گی؟ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ ہوتا کیا بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور دینی مجلس میں لے کر جائے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب ہم اور آپ صبح نکلتے ہیں تو بچے اسکول گئے ہیں، جب ہم شام کو واپس آتے تو بچے سو رہے ہیں۔ جی نہیں، بچوں کے لیے وقت نکالیے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچے ہمارے لیے وقت نہیں نکالیں گے۔ بچوں کو دینی مجلس میں لے جائیے، جیسا کہ عمر بن خطاب اور صحابہ کرام لے کے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6144، اخبرونی بشجرۃ مثلھا مثل المسلم، تم لوگ یہ بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان جیسا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے، انہوں نے کہا میرے دل میں آ گیا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے لوگ نہیں بولے اس لیے نہیں کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بول دیتا تو بڑا اچھا رہتا۔ تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، دینی مجلس میں لے کے جائیے۔ مثالی گھر وہ ہے جہاں کے سب لوگ اچھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گھروں کو مثالی گھر بنا دے، اور جو چیزیں خراب ہے ہمارے گھروں سے اللہ نکال دے، ہمارے گھر کو جنتی گھر بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔